مولانا طارق جمیل عالم اسلام کی معروف مذہبی شخصیت ہیں، مستند عالم دین اور عظیم مبلغ ہیں۔ برسوں سے دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ شوبز، سپورٹ، سیاست سمیت تمام شعبوں میں ان سے متاثر ہو کر راہ راست پر آنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ دنیا بھر میں ان سے فیض یاب ہونے والے لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ان کے معتقدین ہیں۔ وہ ہمیشہ محبت کی بات کرتے ہیں اور محبت سے بات کرتے ہیں۔ دنیا میں ان سے محبت کرنے والے بھی ان گنت ہیں، صرف داڑھی ٹوپی والے ہی نہیں، وقت کے بادشاہوں سے لے کر فقیر و مزدور تک اور حجروں سے لے کر کوٹھوں تک ان سے محبت کرنے والوں کی ایک طویل داستان ہے۔ مولانا طارق جمیل وقتاً فوقتاً مختلف مسالک اور مذہبی و سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی تنقید کی زد میں رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں مولانا طارق جمیل نے ٹی وی چینل پر رقت آمیز دعا کروائی اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے انسانوں کے لیے کرونا وائرس سے حفاظت کی دعا کرواتے ہوئے مسلسل روتے رہے۔ دعا میں انہوں نے اپنے ملک، حکومت، پاک فوج، آرمی چیف اور وزیر اعظم کی کامیابی کی دعا بھی مانگی، لیکن حکومت مخالف جماعتوں کے کارکنوں نے ان کی دعا کو ریاکاری قرار دیا، ان پر طعن و تشنیع کی اور غلیظ القابات سے بھی نوازتے رہے۔ ان میں اکثریت موجودہ حکومت کے ناکام سیاسی مذہبی حریفوں کی تھی۔ مولانا طارق جمیل نے خود میڈیا پر بتایا کہ جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے انہیں غلیظ ترین گالیاں بھی دی۔ یہی کارکنان اس سے پہلے بھی کئی بار ان کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کر چکے ہیں۔ ان کے خلاف طعنے، طنز اور تحقیر کا سلسلہ شروع کیا گیا، ان پر گھٹیا الزامات لگائے گئے، ان کو غلیظ ترین گالیاں تک دی گئیں۔ یہ لوگ مولانا طارق جمیل کی دستار اور کردار تک محض اس لیے آ گئے کہ مولانا طارق جمیل پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کے لیے دعا اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کے سیاسی حریفوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ کسی کو مولانا طارق جمیل کے طرز عمل سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر بدتمیزی اور بیہودہ گوئی کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ مخالفین کی جانب سے مولانا طارق جمیل کے خلاف وقتاً فوقتاً اس لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مولانا ان کی حریف سیاسی جماعت کے افراد سے ملاقات کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی شرعی لحاظ سے گناہ نہیں ہے۔ مولانا ایک مبلغ ہیں اور مبلغ کا کام ہر قسم کے افراد کو اپنے قریب لانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو مسلمانوں کے بڑے بڑے مجرموں کو تبلیغ کی ہے، جبکہ یہاں تو تمام سیاسی لوگ مسلمان ہیں۔ مولانا طارق جمیل ایک معروف مذہبی شخصیت ہیں اور وہ مختلف شعبہ جات کی معروف شخصیات سے ملتے رہتے ہیں، لیکن ہر بار جب بھی کسی شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں تو مخالف فریق کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ مولانا طارق جمیل وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون کے انتہا پسند کارکن مولانا طارق جمیل کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں۔ جب مولانا طارق جمیل نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کی اور محترمہ کلثوم نواز کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس وقت مخالف مسلک کے بعد متعصب افراد اور تحریک انصاف کے کم فہم لوگوں نے مولانا طارق جمیل پر بیہودہ تنقید کی تھی۔ جب مولانا طارق جمیل مولانا فضل الرحمان سے ملے تھے تو اس وقت بھی تحریک انصاف کے کارکنوں نے شور مچایا تھا۔ مولانا طارق جمیل جب شیعہ علماء سے ملاقات کرتے ہیں تو دیوبندی مسلک کی جماعت سپاہ صحابہ والے ان کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، اور مولانا طارق جمیل جب سپاہ صحابہ کے قائدین سے ملاقات کرتے ہیں تو شیعہ اور بریلوی مسلک کے لوگ ان پر دہشت گردی کی معاونت کا الزام لگاتے ہیں۔ ناقدین عجیب قسم کے لوگ ہیں، خود تو ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ناقدین سے اجازت لینی چاہیے۔ مولانا کو کس تقریب میں شرکت کرنی ہے اور کن لوگوں کے سامنے خطاب کرنا ہے، کس کی تائید کرنی ہے اور کس پر تنقید کرنی ہے، کس معاملے میں کیا رائے رکھنی ہے، کس جگہ کیا موقف اختیار کرنا ہے، یہ سب کچھ ناقدین کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل تمام ناقدین کی تنقید کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے تمام مسالک اور تمام جماعتوں کے افراد کو متاثر کر کے قریب کر رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور محبت ہے۔ مولانا وہ اخلاق و محبت بانٹتے ہیں اور جن کے پاس نفرتیں ہیں وہ نفرتیں بانٹتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے
مولانا طارق جمیل میں بھی کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، خامی ہونا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ہی تو انسان کو خطا کا پتلا بنایا ہے، لیکن کسی کی 1% برائی کی وجہ سے اس کے 99% اچھے کاموں کو نظر انداز کر دینا بہت ہی برا عمل ہے، اور ناقدین یہی کام کر رہے ہیں، جو اپنے پاس اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے خود تو دین کی خدمت کر نہیں سکتے، اور جو عالم دین اپنے اخلاق سے لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہے اس پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت اور عظیم سرمایہ ہیں۔ مبلغ اسلام ہونے کے ساتھ نفرت کے اس دور میں محبت کے بہت بڑے داعی بھی ہیں، ان کا پیغام ہی محبت ہے۔ اس دور اور اس معاشرے میں قدم قدم پر نفرتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، محبت بانٹنے والا کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ کوئی سیاست کے نام پر نفرتیں تقسیم کر رہا ہے تو کوئی مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلا رہا ہے، ہر جانب نفرت ہی نفرت ہے۔ ایسے میں پورے معاشرے کو محبت کی اشد ضرورت ہے، اور محبت پھیلانے والے عظیم مبلغ مولانا طارق جمیل کی ضرورت ہے۔ آج آپ کو بڑے بڑے علماء اپنے مخالفین پر فتوے داغتے ہوئے تو نظر آئیں گے، مخالفین کے خلاف نفرتیں پھیلاتے ہوئے تو نظر آئیں گے، لیکن کوئی محبت کا پیغام پھیلاتا ہوا کم ہی نظر آئے گا۔ آج بڑے بڑے علماء مخالف مسالک سے اتحاد کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اپنے حلقے کی تنقید کے خوف سے اتنی جرت کسی میں بھی نہیں کہ مخالف مسلک کی مسجد میں جا کر مخالف مسلک کے علماء کے ساتھ نماز ہی پڑھ لیں۔ تمام مخالفتوں کے باوجود اگر یہ جرت ہے تو مولانا طارق جمیل میں ہے، جو دیوبندی ہونے کے باوجود شیعہ، بریلوی اور اہل حدیث سمیت تمام مسالک کے علماء کے پاس جا کر قرآن کا پیغام بیان کرتے ہیں کہ آؤ ہم سب مشترک باتوں پر جمع ہو جائیں، لیکن تمام سیاسی اور مذہبی مسالک میں موجود بعض فتنہ پرور انتہا پسند چاہتے ہیں کہ تمام فرقے آپس میں دست و گریباں رہیں تاکہ ان کی دکان چلتی رہے۔ یہ لوگ اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے مولانا طارق جمیل کو نقصان نہیں پہنچا رہے، بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو چاند پر تھوکتا ہے اور ان کا تھوک ان کے اپنے ہی منہ پر آ گرتا ہے۔